فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے ٹرائل کے خلاف دائر درخواستوں کی سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ مسلح افواج کو غیر آئینی اقدامات کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس عائشہ اے ملک پر مشتمل 6 رکنی لارجر بینچ عام شہریوں کے ملٹری ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سماعت کی۔ سماعت کے آغاز پر بیرسٹر اعتزاز احسن روسٹرم پر آ گئے۔ انہوں نے عدالت سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ میں 4 لائنیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ پارلیمنٹ میں ایک نیا قانون منظور ہوا ہے۔ خفیہ ادارے کسی بھی وقت کسی کی بھی تلاشی لے سکتے ہیں۔ انٹیلیجنس ایجنسیوں کو بغیر وارنٹ تلاشی کا حق قانون سازی کے ذریعے دے دیا گیا۔ اس قانون سے تو لامحدود اختیارات سونپ دیے گئے ہیں۔ اعتزاز احسن نے مزید کہا کہ یہاں سپریم کورٹ کے 6 ججز بیٹھے ہیں۔ اس وقت سپریم کورٹ کے 6 ججز کی حیثیت فل کورٹ جیسی ہے۔ سپریم کورٹ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے خلاف ازخود نوٹس لے۔ چیف جسٹس نے اعتزاز احسن سے استفسار کیا کہ کیا آفیشل سیکرٹ ایکٹ بل ہے یا قانون ہے؟ بل پارلیمنٹ کے دوسرے ایوان میں زیر بحث ہے۔ دیکھیں پارلیمنٹ کا دوسرا ایوان کیا کرتا ہے۔ ہمیں اس بارے میں زیادہ علم نہیں، صرف اخبار میں پڑھا ہے۔ لارجر بینچ کا فیصلہ ہے کہ اکیلا چیف جسٹس ازخود نوٹس نہیں لے سکتا۔ خوش قسمتی سے بل ابھی بھی ایک ایوان میں زیر بحث ہے۔ انہوں نے مزید ریمارکس دیے کہ آپ یہ ہمارے علم میں لائے، آپ کا شکریہ۔ اس پر اعتزاز احسن نے کہا کہ ملک میں اس وقت ماشاءاللہ جیسی صورتحال ہے۔ بری اسنا اٹارنی جنرل نے دلائل کا آغاز کر دیا۔ جسٹس یحییٰ افریدی نے استفسار کیا کہ بتائیں آرٹیکل 175 اور آرٹیکل 175(3) کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ کورٹ مارشل آرٹیکل 175 کے زمرے میں نہیں آتا۔ جسٹس عائشہ ملک نے استفسار کیا کہ کیا آئین میں ایسی اور کوئی شق ہے جس کی بنیاد پر آپ بات کر رہے ہیں؟ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ میں آپ کے سوال کو نوٹ کر لیتا ہوں۔ اس پر جسٹس عائشہ ملک نے استفسار کیا کہ کیا آپ پھر میرے سوال سے ہٹ رہے ہیں؟ انصاف تک رسائی بنیادی انسانی حقوق میں شامل ہے۔ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ فوجی عدالتیں ٹریبونل کی طرح ہیں جو آرم فورسز سے وابستہ افراد اور دفاع کے متعلق ہیں۔ کورٹ مارشل آرٹیکل 175 کے تحت قائم عدالت کے زمرے میں نہیں آتا، اس لیے اس میں اپیل کا حق نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ہم آرمی ایکٹ کے حوالے سے دیے گئے جرائم میں سویلین کے ٹرائل کا آئینی جائزہ لے رہے ہیں۔ ہم اب آئینی طریقہ کار کی جانب بڑھ رہے ہیں، کیسے ملٹری کورٹ میں کیس جاتا ہے۔ جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے کہ سویلین کا فوجی عدالت میں ٹرائل متوازی عدالتی نظام کے مترادف ہے۔ بنیادی انسانی حقوق مقننہ قانون سازوں کی ثوابدادی پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ بنیادی انسانی حقوق کا تصور یہ ہے کہ ریاست چاہے بھی تو واپس نہیں لے سکتی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک پارلیمنٹ کچھ جرائم کو آرمی ایکٹ میں شامل کرے اور دوسری پارلیمنٹ کچھ جرائم کو نکال دے یا مزید شامل کرے۔ بنیادی انسانی حقوق کی ضمانت تو آئین پاکستان نے دے رکھی ہے۔ جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دیے کہ آرٹیکل 175 کے تحت ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کا ذکر ہے۔ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ فوجی عدالتوں کا قیام ممبرز آف آرمڈ فورسز اور دفاعی معاملات کے لیے مخصوص ہے۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے دریافت کیا کہ گولی چلائی کیوں نہیں، یہ بتائیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ وہی صورتحال پیدا ہو کہ اگلی مرتبہ گولی بھی چلائیں، اس لیے ٹرائل کر رہے ہیں، یقین دہانی بھی کروا رہے ہیں۔ اس پر اعتزاز احسن بولے کہ ان کی حکومت 12 اگست کو جا رہی ہے، یہ کیا یقین دہانی کروائیں گے؟ اعتزاز احسن اور لطیف کھوسا نے عدالت سے چھٹیوں پر جانے سے قبل فیصلہ کرنے کی استدعا کی۔ لطیف کھوسا نے کہا کہ اتوار کو بھی صبح 8 سے شام 8 بجے تک بیٹھیں اور فیصلہ کریں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ میں ذاتی طور پر حاضر ہوں، روز رات 9 بجے تک بیٹھتا ہوں۔ اس بینچ کے اراکین کا بھی حق ہے وہ اپنا وقت لیں۔ ایک رکن کو محرم کی چھٹیوں سے بھی واپس بلایا گیا ہے۔ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ ملک نازک صورتحال سے گزر رہا ہے اور یہ عدالت بھی، آپ نے ساری صورتحال اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنہوں نے اس عدالت کو فعال بنانے میں مدد کی ہے ان کے لیے دل میں احترام ہے۔ 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ بہت سنجیدہ ہے۔ میں کبھی نہیں چاہوں گا اس ملک کی فوج اپنے شہریوں پر بندوق اٹھائے۔ فوج سرحدوں کی محافظ ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ عدالتی امور چلتے رہنے چاہیے، اس لیے میں دل سے کوشش کر رہا ہوں۔ فوج کا کام شہریوں کی حفاظت کرنا ہے۔
انہوں نے ریمارکس دیا کہ میاں والی ایئر بیس گرائی گئی، وہاں معراج طیارہ کھڑے تھے، ہم فوج کو پابند کریں گے کہ وہ غیر آئینی اقدام نہ کرے۔ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ میرے ایک ساتھی جج نے ایک اہم ذمہ داری نبھائی ہے، میں وہ یہاں بتانا نہیں چاہتا۔ کچھ ججز کو صحت کے سنگین ایشو ہو سکتے ہیں، کچھ ججز کو چھٹیوں کی ضرورت ہے۔ بعد ازاں شہریوں کے ملٹری ٹرائل کی سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ واضح رہے کہ مذکورہ درخواستیں سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ، اعتزاز احسن کامران علی اور پاکستان تحریک انصاف PTI نے دائر کی تھیں۔ گزشتہ روز ہونے والی سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے فل کورٹ تشکیل دینے کی استدعا مسترد کر دی تھی۔ 21 جون کو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے فوجی عدالتوں میں آرمی ایکٹ کے تحت عام شہریوں کے مقدمات چلانے کے خلاف دائر 4 درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کرتے ہوئے اپنی سربراہی میں 9 رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا تھا۔